بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے پھر سے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور گریڈز مندی چینل کے ناظرین، پڑھائی میں سستی کرنا اچھی بات نہیں۔ ایجوکیشن دینی ہو یا دنیاوی، اسکول ہو یا ٹیوشن، ہمیں بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بچے امی ابو کے سامنے بلا وجہ چھٹیوں کی ضد کرتے ہیں اور امی ابو جب سمجھاتے ہیں تو ان سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ اٹس ویری بیڈ۔ پیارے بچوں، جو بچے تعلیم سے دل چراتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور باقی بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جو بچے دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں وہ ایگزام میں بھی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ اپنے امی ابو کا نام روشن کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں اور ٹیچرز کی بھی آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں۔ تو دل لگا کر پڑھیے اور امی ابو سے ضد مت کیجیے اور ٹیچرز کے آنکھوں کے تارے بن جائیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، آن سیٹ میں کریں گے سیٹ کی سیر، دکھائیں گے حج سے ریلیٹڈ ایک سروے، کلپ ڈیسک مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک، ایکٹیویٹی ڈیسک میں ہوں گی مزیدار سی ایکٹیویٹیز، ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے ویڈیو ریویو چھوٹے آپس سکھائیں گی اچھی باتیں اور جانیں گے ایک چھوٹے کام کا بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آن سیٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میں موجود ہوں کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام اچھے بچے کے سیٹ پہ، اور اس پروگرام کے ہوسٹ سے کروں گا کچھ انٹرسٹنگ سوالات اور ان سے جانیں گے مزے کے جوابات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ جی تو آپ مجھے اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام کا جو نام ہے وہ اچھے بچے رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے ایکٹیویٹی بیس بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور آڈینس میں ہمارے بہت سارے بچے بھی بیٹھتے ہیں جس میں تقریباً ساری ہی ایج کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے، ان سے بڑے اور ان سے بڑے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں نا، وہ اس پروگرام کی جان ہے، ماشاءاللہ عابد باپو ہیں۔ بچوں کی سائیکی کے مطابق وہ کنٹینیو اس کے ہوسٹ ہیں۔ میں نے دو سے تین مہینے تو پروگرام کیے ہیں، لیکن ویسے کنٹینیو جس کو ہوسٹ ہیں وہ عابد شاہ صاحب ہیں، اور وہ بچوں کی سائیکی کے مطابق ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ان کو بہت ساری دین کی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ سیگمنٹ بہت پیارے پیارے رکھے گئے ہیں۔ بچوں کے لیے کچھ سوالات اسٹارٹ میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں نے ایک پروگرام جو کیا، کل بھی کیا، تو اس میں ایک بڑا آسان سا ہم سوال کوشچن بچوں کو دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں کال ریکارڈ کر کے بتانا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کالز کی بھرمار ہو گئی، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ کالز آنے لگی، بچے کال کر کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بچوں کی دلچسپی ہے، پھر بچے نعت سنا رہے ہیں، کوئی ہم سنا رہے ہیں، کوئی کلمہ شریف سنا رہے ہیں، کوئی دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، تو وہ بچوں کی دلچسپی ایسی ہوتی ہے، آسان انداز میں دلچسپ طریقے سے ان کو دین کی بہت ساری باتیں الحمدللہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی بہت دلچسپی سے بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو اس پروگرام کے کچھ سیگمنٹ کے بارے میں بتا دیجئے۔ دیکھیں، سیگمنٹس کا جیسے میں نے ذکر بھی کیا نا، اس کے اتنے خوبصورت سیگمنٹس ہیں، 3 سے 4 سیگمنٹس ہیں، لیکن بہت خوبصورت ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سیگمنٹ ہے پوئم۔ اب وہ پوئم اتنی زبردست ہوتی ہے، اس کے اندر صرف بچوں کی پوئمز اٹھا کر ہی آپ دیکھیں گے نا تو وہ اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ بچے ایک تو اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جانوروں کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ وزیر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے آج جو پوئم چل رہی تھی، جو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں،
اس دن جو لائیو ہوا تھا نا تو آج جو پوئم چلی نا وہ تھی کہ بیوقوف کی دوستی سے اللہ بچائے. ٹھیک ہے, اب یہ پوئم ہے لیکن اس میں اتنا پیارا میسج ہے کہ آپ نے اگر دوست بنانا ہے نا تو عقل مند کو بنائے, بیوقوف کو دوست مت بنائے. بیوقوف آدمی اگر آپ کو فائدہ بھی پہنچانے جائے گا نا تو نقصان پہنچا بیٹھے گا. تو اسی لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابھی سے یعنی کہ مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نے بیوقوفوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے بلکہ عقل مند اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی. تو ایک ہمارا سیگمنٹ ہو گیا پوئم والا, ٹھیک ہے. ایک سیگمنٹ ہے کہانی والا. کہانیاں بھی بہت دلچسپ ہوتی ہیں. آج ایک بادشاہ اور وزیر والی کہانی تھی, جیسے کہ کل ایک اللہ کے جو ولی ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے حوالے سے واقعہ تھا. تو ان کو ہم کہانی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہوا کرتا ہے جس کو بچوں کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق, قابلیت کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ بنا کر اس کے ضمن میں بچوں کو کچھ سبق دیا جائے, کوئی لیسن دیا جائے, کوئی میسج دیا جائے جو بچوں کے لیے قابل عمل ہو, ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو, ان کے لیے قابل عمل بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہو گیا وہ کہانی کی صورت میں ہو گیا. ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اشارے ہیں. اب اشارے میں جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر مسواک کرنا, بچہ مسواک کرنے کا اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم ساتھ میں اچھا سامنے والے بچوں نے اس کے اشارے سے پہچاننا ہے کہ یہ کس چیز کا اشارہ کر رہا ہے. نماز پڑھنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پہچاننا ہے کہ کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں. وضو کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو سامنے والے بچوں نے اشارے سے پہچاننا ہوتا ہے کہ وہ وضو کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں. پھر اس کے ضمن میں بچوں کو بتاتے ہیں وضو کے فائدے, نماز کے فائدے, مسواک کے فائدے کیا ہیں, مسواک کرنا سنت ہے, یہ ہو گیا. پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں, وہ تیاری کر کے بعض اوقات آتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. وہ چھوٹی بچیاں اتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہی. کل ایک بچہ تھا چھوٹا سا, وہ بتا رہا ہے کہ بھائی بڑا خوبصورت جملہ اس نے بولا. کہہ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے 3 اقوال بتائے جو کہ بچوں کے لیے امیر علیہ سنت کے اصلاحی یعنی اقوال تھے, کہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بہت پیاری سی باتیں کی تھی کہ بچوں کو نصیحتیں تھی والدین کے لیے. تو اس میں بڑے خوبصورت سی بات تھی کہ والدین سے خدمت لینے کی بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے. اب کتنا پیارا جملہ ہے, والدین سے خدمت لینے کی بجائے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ کتنی خوبصورت سی بات ہے. ہم بیٹے بیٹے کہتے ہیں کہ امی پانی پلا دو, کھانا کھلا دو, کپڑے دے دو, تولیہ دے دو, برش دے دو, مسواک دے دو, ٹوپی دے دو, امامہ دے دو. ہم بیٹے بیٹے خدمت لے رہے ہوتے, حالانکہ ہمیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو اس طرح بہت پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کی نالج میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں بہترین کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سیگمنٹ ہیں, لیکن یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے سیگمنٹ ذکر کیے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری مجلس کس طرح سے اس پر محنت کرتی ہے, ہمارے ہوسٹ اس پر کس طرح محنت کرتے ہیں, ہماری پوری ٹیم اس پر کس طرح سے ورک کرتی ہے تاکہ ہمارے بچوں تک پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا جائے. اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس مدنی چینل کے اس پروگرام کو عام کریں اور اس کو توجہ کے ساتھ دیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں مل سکیں. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے خوب خوب علم دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آن سیٹ کے ساتھ بڑھتے ہیں سروے کی جانب, جس میں ہوں گے بہت سے معلوماتی سوالات. بچوں کا خبرنامہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو اپنے سروے میں ویلکم کرتے ہیں. آج ہم موجود ہیں مدرسۃ المدینہ غوثیہ گل بہار میں. تو آئیے یہاں کے بچوں سے حج کے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی یہ ہے کسی عظیم چیز کا قصد کرنا. حج کے لغوی معنی کسی عظیم چیز کا قصد کرنا. حج کے لغوی معنی کسی عظیم چیز کا قصد کرنا ہے. حج کے لغوی معنی ہے کسی عظیم چیز کا قصد کرنا. میرا آپ سے سوال ہے کہ سال میں کتنی بار حج ہوتا ہے؟ ایک بار. سال میں ایک بار حج ہوتا ہے. سال میں حج ایک بار ہوتا ہے. سال میں ایک بار حج ہوتا ہے. سال میں ایک بار حج ہوتا ہے. سال میں ایک بار حج ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حج کہاں کیا جاتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے. 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 مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ. اچھا, اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟
طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. 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 7 چکر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میرا آپ سے سوال ہے کس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اور کس تاریخ کو حج ہوتا ہے؟ حج ذوالحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو. ذوالحجہ کی مہینے کی 9 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو. ذوالحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو حج کیا جاتا ہے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو. حج ذوالحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ کو ادا ہوتا ہے. اب میرا آپ سے ہے آخری سوال. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج ادا فرمایا. 1. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ 1. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج ادا فرمایا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کیسا لگا آپ کو ہمارا سروے؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اب انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے سروے میں. ماشاءاللہ بہت خوب. اس کے ساتھ چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں. بچوں کا خبرنامہ. مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ, جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کیاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدنی میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ, اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں. مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے. اور جی ہاں, مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں. جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا, جبل احد اور دنیا کا پہلا پہاڑ کہاں واقع ہے؟ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, جبل احد شریف مدینہ شہر میں واقع ہے اور دنیا کا پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں. اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد زیزان بھائی کوئی کلام ہی سنا دیں. جی میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست کلام سنواتا ہوں. زیزان بھائی کلام کا نام تو بتائیں. جی فیضان بھائی, ہمارا پسندیدہ پروگرام محفل نور میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہمارے نعتخواں بھائی نے پڑھا ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ. صلی اللہ کریمنا صلی محمد صلی کیا مانگتے مانگنے والے, کیا مانگتے مانگنے والے, کیا مانگتے
آسیوں تھا क्लिप डेस्क के बाद बारी है एक और डेस्क की, और वो डेस्क है एक्टिविटी डेस्क। तो फैजान भाई, एक्टिविटी डेस्क में क्या होगा? जी, इसमें मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम की एक्टिविटीज दिखाऊंगा। जी फैजान भाई, वैसे भी हमारे किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज बहुत मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं प्रोग्राम हमारे इस्लाम की एक एक्टिविटी दिखाने जा रहा हूँ। एक्टिविटी का नाम है हिसाब किताब। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है हिसाब। तो हिसाब करने के लिए कौन रेडी है टीम में से? आ जाएं। सवाल है 3 - 2 कितने होते हैं? 3 - 2 कितने होते हैं? इस्लामी निस्बत को थोड़ा साइड पे कर लो। 3 - 2 कितने होते हैं? आपने नहीं बताना। बताया भी तो गलत ही बताया भाई। बताया तो भी गलत बताया। 3 - 2 1 होते हैं। चलो भाई माइक दे। 3 - 2 1 होते हैं जी, पक्की बात है जी। अगर मैं आपको कहूँ इस्लामी निस्बत लगा देंगे जी। देख लें। चलें आपकी टीम से पहले किसी और को बुलाते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको बुला लेंगे, ठीक है? चलें आ जाए। इनका जवाब दुरुस्त है तो आप कह दिया करें ना, अगर मैं नहीं कहता तो कह दे इनका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे भाई, आपने कोई एक से ना इस्लामी निस्बत बतानी है, ठीक है? जल्दी से बता देंगे। चले बता जी, बता देंगे। आपने कहा है आती है आपको। चलें अगर मैं आपको बुला लूँ तो आप बता देंगे? नहीं, अगर आपको बुलाऊँ तो आप यहाँ पे कोई हिसाब किताब कर लेंगे? नहीं, साफ साफ मना कर रहे हैं आप तो भाई। अगर आपको बुलाऊँ कर लेंगे, देख लें। चलें टीम बी से पूछते हैं। दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तो आप में से अगर किसी को भी बुला लूँ मैं हिसाब करने के लिए, या हिसाब करने के लिए कौन कौन आ जाएंगे? पहले तो आप हाथ खड़ा करें, यानी एक बच्चे के सिवा सवाल आ जाएंगे। और अगर इस्लामी निस्बत के लिए मैं आपको बुलाता हूँ तो कौन आएंगे? 1 2 बस। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान भाई, ये क्या हो रहा है? हिसाब के लिए सारे हाथ उठा रहे हैं, अब इस्लामी निस्बत के लिए बुला रहे हैं तो सिर्फ 1 या 2 हाथ उठ रहे हैं, यानी आपका हो गया।
سورہ فلق میں رکوع، سورہ فلق میں ایک رکوع ہے، دیکھ لیں ادھر آئے نا، ڈر کیوں رہے؟ سورہ فلق میں ایک ہی رکوع ہے. جی ہاں پیارے بچوں، سورہ فلق میں ایک ہی رکوع ہے. ان کا جواب درست ہے. عبد الرحمن بھائی آپ کے دوست نے جواب درست دے دیا. ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے بلاتے ہیں آپ کو، آ جائیں آپ. 1+1 کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی نہیں بتانا. نہیں کون بھی بتانا تھا. چلیں 1+1 کتنے ہوتے ہیں؟ مائک مجھے دے. مائک یہ لیں. میں آپ سے بات میں لوں گا ٹھیک ہے. 1+1 2 ہوتے ہیں. چلے مائک دیں. ایک ہی بات ہے نا، اسلامی نسبت لگا دیں گے؟ نہیں. چلیں اسلامی نسبت کے لیے کسی کو بھیجیں. کس کو بھیج رہے ہیں؟ بھیجیں نا. ان کو بھیج رہے ہیں تو کہتے بھائی آپ جائیں اسلامی نسبت کے لیے. مائک میں کہنا اب جائیں آپ جائیں بھائی اسلامی نسبت کے لیے. میں نے تو حساب کر دیا، کتاب اب آپ کریں. جی اب آپ میں سے کون سوچ رہا ہے کہ اگلے سوال کا جواب کون دے گا؟ سوال ہے 12 - 9 کتنے ہوتے ہیں؟ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلامی نسبت میں نہیں، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں میں نے کہا مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز فجر کی فرض رکعتیں 2 ہیں. پھر سنتیں ہیں نماز فجر میں. مائک دیں. کتنی سنتیں؟ ادھر ہے نا، ادھر. نماز فجر میں کتنی سنتیں؟ 2. مائک تو پکڑے نا. فرض کتنے ہیں؟ 2. پکی بات ہے. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. زبردست. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جی اور اب وقت ہوا ہے چھوٹی آپا کی باتوں کا. آئیے چل کر دیکھتے ہیں چھوٹی آپا کی باتیں. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا کتنے پیاری نعتیں آپ ہی کو سناتی ہوں. خبرنامہ. آپ ہی آپ نے یہ نعت سنی ہے؟ جی سنی ہے، پر جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یا پھر اللہ پاک کے ذکر وغیرہ میں مشغول ہو تو وہاں نعت شریف کی اتنی آواز رکھیں کہ آپ خود سن سکیں. کیوں ابھی باقی لوگوں کو بھی تو نعت سننی چاہیے؟ بالکل سننی چاہیے، لیکن جب کوئی پہلے ہی سے کسی عبادت وغیرہ میں مصروف ہو تو اسے ڈسٹرب کرنے سے بچنا چاہیے. پتہ ہے تیز آواز کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی. سوری آپ ہی، لیکن اب تو آپ نے نماز پڑھ لیا نا، تو ہم ساتھ میں نعت شریف سنتے ہیں. جی ضرور، چلیے سنتے ہیں. ماشاء اللہ. بہت اعلیٰ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور خاکے کی جانب جس کا نام ہے چھوٹا کام بڑا فائدہ، جس میں ہم ایک چھوٹے سے کام کے بڑے فائدے کے بارے میں سیکھیں گے. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ. موبائل چھوڑ دیجیے اور کھانا تسلی سے کھا لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ آپ کا سامان. بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ. کتنا وقت ضائع کرتے تھے کھانے کے وقت. کھانے پر توجہ ہونی چاہیے. ہاں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا کتنا وقت کھانے پر ضائع ہو رہا ہے. تو پھر میں کیا کروں؟ ٹائم مینجمنٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دن بھر کے کاموں کو کسی ڈائری یا نوٹ بک میں لکھ لیں اور غور کریں کس کام میں کتنا وقت لگنا چاہیے اور وہ وقت اس کام کے آگے لکھ دیں اور اسی کے مطابق دن بھر کے سارے کام کیجیے. شیڈیول بنا کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو. لیکن اتنا ڈسپلین ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا وقت فضول ضائع کرنے سے بچ جائیں گے اور اس وقت میں بہت سے فائدے مند کام کیے جا سکتے ہیں، جیسے مکتبۃ المدینہ کے بکلیٹس پڑھنا، تلاوت کرنا، کوئی اسکل سیکھنا وغیرہ. واو صحیح کہہ رہے ہیں
आप इंशाल्लाह मैं शेड्यूल बनाऊंगा और इसके मुताबिक रूटीन बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। और आप खाना भी सुन्नत के तरीके से दस्तरखान पर बैठ कर खाया करें। इंशाल्लाह मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 11वें महीने ज़िकात शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में सुनेंगे वो पाक हिंद के एक मशहूर आलिम दीन, राइटर, एक बेहतरीन टीचर और मुफस्सिरे कुरान पाक हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह का नाम अहमद है, लेकिन नाम के बजाय मुल्ला जीवन के लक़ब से मारूफ व मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह 25 शाबान शरीफ 1037 हिजरी को पीर के दिन अमेठी हिंद में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैह का सिलसिला नसब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाहि अलैह सिद्दीकी कहलाते हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने 4 साल की उम्र में कुरान पाक की तालीम शुरू की और 7 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गए और इसके बाद तकरीबन 15 साल तक इल्म दीन हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। आप रहमतुल्लाहि अलैह बहुत इंटेलिजेंट थे। स्टूडेंट्स दूर दूर से आपके पास इल्म दीन हासिल करने आया करते थे। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी। अनफॉर्चुनेटली उनमें से सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं। नंबर 1 तफसीरात अहमदिया और नंबर 2 नूरुल अनवार, जिनको अल्लाह पाक ने खूब शोहरत अता फरमाई। आप रहमतुल्लाहि अलैह की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि नूरुल अनवार नामी किताब आप रहमतुल्लाहि अलैह ने सिर्फ अपनी यादाश्त की बेस पर लिखी। आप रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल 9 ज़िकात शरीफ 1130 हिजरी को मंगल के दिन हुआ। अमेठी के एक पुराने मदरसे के करीब कब्रिस्तान में आप रहमतुल्लाहि अलैह को दफन किया गया। अल्लाह पाक की आप रहमतुल्लाहि अलैह पर करोड़ों रहमतें हों और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।